الرحمن الرحیم۔ آج ہم صیغہ پڑھیں گے لم تننی، لیکن یاد رکھیں کوئی بھی ہم صیغہ بھیجتے ہیں تو اس کو آپ پورا سنا کریں، آخر پہ تعلیل بیان کی جاتی ہے صیغے کی اصل۔ بھئی صیغہ آپ سن لیں کہ فلاں ماضی کا صیغہ ہے، فلاں گردان کا صیغہ ہے، مضارع کا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس میں تو ٹھیک ہے سن لیں گے، لیکن صیغے کو سمجھنا تو ہے نا، اس کی تعلیل سمجھنی ہے، قانون کیسے لگے، اس لیے آخر تک سننا ہوگا آپ کو۔ تو لم تننی، اس میں نون وقایا ہے، یا ضمیر متکلم کی ہے، تو لم تن اصل موزون ہے، اصل میں تھا لوم تن، بروزن فعل تن، صیغہ جمع مؤنث مخاطب، فعل ماضی معلوم، ثلاثی مجرد، اجوب واوی، اسباب ناصر ینصر، لام یلوم لومن و ملامتن فہو لائم، اس کا معنی ہوتا ہے ملامت کرنا، تانا دینا، جس طرح قرآن پاک میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، جب زلیخا نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں تم مجھے تانا دیتے تھے، تانا دیتی تھیں، جن کے بارے میں تم مجھے تانا دیتی تھیں، تو یہ لمتننی اصل میں لومتن۔ اب لمتن کیسے بنا؟ وو متحرک ما قبل مفتوح، وو کو الف سے تبدیل کیا قال با والے قانون کے تحت، جب وو اور یا متحرک ہو، ما قبل مفتوح ہو، تو وو اور یا کو الف سے تبدیل کرنا واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وو متحرک ما قبل مفتوح، وو کو الف سے تبدیل کیا، یہ ہو گیا لام تن۔ اب التقاء ساکنین ہوا، پہلا ساکن مدہ تھا، اس کو حذف کیا التقاء ساکنین والے قانون کی شق نمبر 4 کے تحت، یہ ہو گیا لم تن۔ کیا ہو گیا؟ لم تن۔ اب یہاں پر فا کلمہ کو ضمہ دیا قلنا تلنا والے قانون کے تحت۔ قلنا تلنا والا قانون یہ ہے کہ وہ غیر مکسور ثلاثی مجرد اجوف کی ماضی معلوم میں الف ہو کر گر جائے تو اس کے فا کلمہ کو ضمہ دینا واجب ہے۔ یہ وہ غیر مکسور ہے، یعنی مکسور نہیں ہے، غیر مکسور ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پھر وو کو الف کیا التقاء قال با والے قانون کے تحت، پھر اس الف کو حذف کیا التقاء سکنین والے قانون کے تحت، اب وہ الف بن کر گری ہے تو فا کلمہ کو ضمہ دے دیا ہم نے، تو یہ بن گیا لم تن، ٹھیک ہے۔ آگے نون وقایا یا ضمیر متکلم لائے تو لم تننی ہو گیا۔ باقی رہا تہنا پر یہ قانون جاری نہیں ہوا، اس پر ہم 3 پارٹ کی صورت میں ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں مکمل تحقیق کے ساتھ کہ قلنا والا قانون جاری کیوں نہیں ہوا وہاں پر۔